ذیشان گجروالا سے کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، اذان کا جواب دینا یا پھر درود پاک پڑھنا یہ جائز ہے کہ نہیں، رہنمائی کر دے۔ بہت اچھا سوال پوچھا ہے ذیشان بھائی نے، لیکن یہ وضاحت نہیں کہ آیا ناپاکی سے مراد کون سی ناپاکی ہے، کیا جنابت کی ناپاکی ہے یا پھر خواتین کی جو مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ حیض و نفاس کی ناپاکی۔ بہرحال ان دونوں چیزوں کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہوا ہے تو پھر بغیر کسی شرعی عذر کے غسل میں تاخیر کرنا یہ بالکل بھی نامناسب بات ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کوئی شرعی عذر موجود ہے، جس طرح کہ خواتین کے مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں، ان ایام میں اگر وہ چاہے تو بھی پاک نہیں ہو سکتی، انہیں طہارت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے مخصوص ایام کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ حیض و نفاس کا سلسلہ جب تک بند نہ ہو جائے تب تک وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ لیکن مردوں کے لیے چونکہ یہ معاملہ نہیں ہے، اسی لیے اگر انہیں احتلام ہوا ہو یا پھر بیوی سے حقوق زوجیت ادا کی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے غسل کر کے طہارت حاصل کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے غسل میں تاخیر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا اور اسی طرح اذان کا جواب دینا، درود پاک پڑھنا، تو یہ سارے اوراد و وظائف جنبی شخص کے لیے بھی کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہے اور وہ ذکر کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اذان کا جواب دے رہا ہے یا پھر اسی طرح درود پاک پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، پڑھ سکتا ہے۔ مگر اس میں اولا اور بہتر یہ ہے کہ جب پاک ہو جائے تو تب یہ پڑھے، لیکن اگر کوئی جنابت کی حالت میں بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، چاہے یہ تلاوت کرنا دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو۔ یعنی کہ زبانی ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ ذکر و اذکار، تسبیحات یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے جو مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو ان کی ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، حیض و نفاس والے، ان میں بھی شریعت مطہرہ نے عورتوں کے لیے چند امور بجا لانے سے روکا ہے۔ اور کون سے ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، اسی طرح سے بیت اللہ کا طواف کرنا بھی اسی حالت میں جائز نہیں ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ گنے چنے چند امور ہے جن کے کرنے سے شریعت نے حیض و نفاس والی عورتوں کو روکا ہے۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس والی عورت بھی ذکر، اذکار، تسبیحات، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا پھر جو صبح و شام کے مسنون دعائیں ہیں وہ سب ہی پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہے۔ بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو عورت ناپاکی کے ایام میں جہاں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ان ایام میں ذکر، اذکار، تسبیحات، درود پاک پڑھ کر اپنے نام اعمال میں نیکیاں لکھوائے۔ یہ اس عورت کے لیے مستحب عمل ہے۔ باقی چند ایک او کام ہے کہ جن کے کرنے سے شریعت نے حیض و نفاس والے عورتوں کو روکا ہے، وہ آپ کے سامنے گنوایا ہے۔ ان کاموں کے کرنے سے ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مرد ہو یا عورت، وہ ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے تو یہ کام کرنا مستحب ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔